عادل صاحب، ساتھ IMF نشاندہی کر رہا ہے کہ پاکستان میں انتخابات کے باوجود سیاسی بے یقینی ہے، ان کے مینڈیٹ ان کے ووٹ کو کاؤنٹ کر رہا ہے اور اس وجہ سے وہ جو اینٹیسپیشن دے رہا ہے، مجھے تو 2028-29 تک بھی GDP 5% تک جاتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کے ساتھ رانا سلامہ صاحب کا ادراک PTI کو حقیقت ماننا، یہ تو PTI کے موقف کی فتح نہیں ہے۔ دیکھیں صاحب، ایک تو شروع میں جو آپ نے آزاد کشمیر کی بات کی نا، آپ دیکھیں اس وقت جو جس نوعیت کا وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، کیا آپ کو وہاں پہ کوئی لیڈرشپ نظر آ رہی ہے؟ کیا کوئی سیاسی جماعت نظر آ رہی ہے؟ Not exactly, not on the face. پاکستان میں جو ہی حکومت تبدیل ہوتی ہے وہاں پہ حکومت گرا دی جاتی ہے اور لوگ یہاں پہ بغلیں بجاتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ حکومت چینج کر دی۔ کسی پولیٹیکل لیڈر کو، کسی پولیٹیکل سیاسی جماعت کو وہاں پہ مضبوط نہیں ہونے دیا ہماری سیاسی جماعتوں نے، کیونکہ ہم نے اپنی مرضی کی حکومت لے کے آنی ہے۔ جو پولیٹیکل جماعتیں ہوتی ہیں مضبوط اور جو لیڈر ہوتے ہیں جن کی فالوئنگ ہوتی ہے، وہ کسی بھی ریاست کی استحکام کی، سیاسی عدم استحکام کے وہ ضامن ہوتے ہیں۔ اگر آج وہاں پہ کوئی لیڈرشپ ہوتی تو یہ بدقسمت مناظر آزاد کشمیر سے ہمیں نظر نہ آتے۔ اگر وہاں پہ کوئی مضبوط سیاسی جماعت ہوتی اور وہ اس کو لیڈ کر رہے ہوتے، تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے، جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کے اندر اب ایک موقف جو ہے وہ حکومت کا ہے، ایک موقف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، لیکن ایشو وہی ہے۔ ایشو یہ ہے کہ جناب جن کو ووٹ پڑے ہیں، کیا ان کے ووٹوں کا مینڈیٹ مانا گیا؟ آپ نے IMF کا ذکر کیا، IMF نے اپنی رپورٹ میں ذکر کیا کہ سب سے زیادہ ووٹ عمران خان کے آزاد امیدواروں کو پڑیں۔ تو اگر IMF کو اس چیز کا ادراک ہے کہ جن کو سب سے زیادہ ووٹ پڑیں، جب تک وہ آن بورڈ نہیں ہوں گے تو ملک میں سیاسی عدم استحکام نہیں آ سکتا، تو یہ جو ملک میں دوست ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو حکومت ہیں، میرے خیال میں ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے۔ لیکن کیا اطہر بھائی، کیا PTI کو ادراک ہے؟ وہ تو ان سے مل بیٹھنے کو تیار نہیں۔ لیٹس سے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے پاس صرف ایک سیٹ ہے، اس کا تو ادراک کریں نا۔ جی وہ تو ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ یہ کس آئین اور قانون میں لکھا ہے کہ آپ فوج سے براہ راست بات کریں؟ بات کرتے ہیں جمہوری جدوجہد کی وہ۔ جی بالکل۔ دیکھیں اس میں دو چیزیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک تو جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں وہ بینیفیشری ہیں سارے اس نظام کے جو اس وقت چل رہا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے اب آپ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے ان کو دیا گیا۔ دوسرا جو پاکستان کی اپوزیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، حکومت کھٹ پتلی ہے۔ جو عمران خان کے مخالف تھے 3.5 سال انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ کھٹ پتلی ہے، سلیکٹڈ ہے، اس سے بات ہی نہیں کرنی، اس کے لانے والوں سے بات کرنی ہے۔ زرداری صاحب نے کہا کہ وہ ہم سے مشورے مانگ رہے ہیں، ہم نے انہیں کہا ہے کہ پہلے اس کو فارغ کرو پھر ہم سے بات کرو۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ جو اپوزیشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ حکومت کسی اور کی مرضی سے قائم ہوئی ہے۔ جب تک یہ امپریشن ختم نہیں ہوگا، ٹو بی آنیسٹ میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کے بیچ اس طرح بامانی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ہاں، جب سب ڈسے جاتے ہیں تو پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات بھی ہوتی ہے، چارٹر آف اکانومی کی بات بھی ہوتی ہے۔